غیروں سے کوئی پوچھے کہ آپ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کو فیض کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فیضان کس حوالے سے مل رہا ہے؟ قرآن مجید سے فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 70 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو جو روحانی انعامات ملیں گے وہ 4 قسم کے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، اس میں پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قرار دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو ختم نبوت کے سرکاری طور پر دعوے دار بنے پھرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ختم نبوت کا فیضان کیا اس نبوت کے فیضان کو بند کرنے کے ساتھ ہوگا، بلکہ واضح طور پر جو نبوت کا انعام دیا گیا ہے وہ ایک جاری و ساری انعام ہے۔ اگر وہ جاری انعام نہیں تو پھر بتائیں کہ فیضان ختم نبوت کا مضمون کیا بنتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ شرط بیان کر دی ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین کریں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے، ان کو 4 روحانی انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حتمی وعدہ ہے، اور سب سے پہلا انعام وہ ہے جو نبوت کا انعام ہے۔ ظاہری بات ہے، اب کوئی شخص بہت ہی جاہل ہوگا جو یہ کہے گا کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہو گئے، سب سے آخری کامل مکمل کتاب شریعت کو لانے والے بھی ہو گئے، اور آپ کے بعد آنے والا کوئی اور نبی بھی آئے گا جو نئی شریعت لائے گا۔ یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ جب یہ بات ایک شرط کے طور پر بیان کی گئی کہ آنے والا لازمی طور پر آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ آنے والا ہمیشہ امتی نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائی، اور اسی بات کا دعویٰ آپ نے کیا ہے۔ اب یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو دیکھا نہیں جاتا، ان کو پڑھا نہیں جاتا، ان کے پڑھنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، اور جب بھی کہیں حوالہ پیش کیا جاتا ہے تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، سیاق و سباق سے لگ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور بالکل ایک غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے یہ انعام نبوت جو امتی نبوت کا انعام ہے یہ عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہی نہیں۔ اور اس دعوے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ کا مقام بڑھتا ہے، آپ کا مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فیضان کا دریا جاری تھا، آپ نے آ کے بند کر دیا، وہی کا سلسلہ جاری تھا، صحیح وہی آپ پر ختم ہو گئی، یہ تو ہر فیضان نبوت کو بند کرنے والی بات ہے، یہ ختم نبوت کی شان نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حوالوں پر ہم نظر کریں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ کو دیکھا جائے کہ خود مدعی نے کن الفاظ میں اپنے آپ کو پیش کیا اور کس قسم کی نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ اگر اس کو صحیح طور پر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو اعتراض کی کوئی گنجائش پیدا نہیں رہتی۔ میں نے چند ایک حوالوں کا انتخاب کیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا حقیقت الوحی میں کہ ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افتراء ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے روح سے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا، اور دیکھیں کتنی سادگی اور کتنی دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے اس بات کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو عیسیٰ ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ دیکھیں کتنی وضاحت سے ان اعتراضوں کا جواب دیا جو غیر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زمانے کی تحریرات کو بار بار پیش کرتے ہیں، باوجود جانتے ہوئے کہ اس کے بعد وضاحت آ چکی ہوئی ہے، پھر بھی پرانی تحریروں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے میرا عقیدہ روایتاً یہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور آپ کو وہ مقام نبوت عطا فرمایا جو ایک پہلو سے نبی ہے اور ایک پہلو سے امتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ ایک اور حوالہ میں آخری بیان کر دیتا ہوں
جس سے اس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دو دور آئے. ایک وہ جب آپ کو الہامات میں نبی قرار دیا گیا، لیکن آپ نے اس روایتی خیال کے مطابق کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا کمال ہو چکا ہے، آپ نے اس کی توجیہ کی، اس کی تعویل کی. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، آپ پر کھولا، تو پھر آپ نے کھل کر بیان کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم عطا کیا ہے اور یہ میں بیان کرتا ہوں. تو ان دونوں باتوں کے بارے میں ایک فیصلہ کن کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس میں سے میں ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جس سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. اب میں ناظرین سے اور سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان تحریرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی انسان بھی ان باتوں پر غور کرے تو کوئی اس کے لیے اعتراض کی بات نہیں رہتی، اور پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ الزام اٹھایا جائے اور اس کو بار بار دہرایا جائے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا نبوت پر ڈال دیا ہے، جیسے نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اگر کوئی لوگ اس بات پر اصرار کریں گے تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ اپنی اس حرکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً جواب دہ ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے جواب طلبی کی جائے گی. انہیں فکر کرنا چاہیے کہ اس دن ان کا جواب کیا ہوگا.